صحبت ملی ہے تو انہیں ان تمام محنتوں کا ثمر اور اجر مل چکا ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو سورہ کہف میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے، اس بندے کے پاس چلے جاؤ، اور اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے، احکام اور افعال کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، بہت آپ نے پرمغز خطاب فرمایا، تو قوم میں سے ایک بندہ فرط جذبات میں کہ کبھی انہوں نے ایسے معارف سنے نہیں تھے تو اٹھ کے کھڑا ہوا، پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ سے علم میں کوئی افضل اس زمانے میں ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمائے نہیں، اللہ رب العزت کے بعد اس وقت زمین پر اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، اور سارے علوم جہاں سے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر میرے رب کے علم کا ابتدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ سارے دنیا کی بحر کو، سمندر کو سیاہی بنائی جائے اور اس سیاہی سے اللہ رب العزت کی کلمات اور حمد اور تعریف لکھنا شروع کر دیں تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائیں گی اس سے پہلے کہ رب کی کلمات پورے ہو۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم ایسے ہزاروں اور سمندر بھی لائیں سیاہی والے اور اس سے اللہ کی کلمات لکھنا شروع کر دے تو سمندریں ساری ختم، لیکن رب کی کلمات کا ایک کلمہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں اس شخص کو جواب دیا تھا کہ، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ قول بالکل درست تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اس زمانے کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب زمانے والوں سے زیادہ عالم تر ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو شو تو نہیں کیا، لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن میں نے اسے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، میں نے اپنی طرف سے اسے ایک باطنی علم عطا فرمایا، ان کے پاس ایک علم۔ تو فرمایا کہ موسیٰ آپ چلے جاؤ مجمع البحرین کی طرف۔ اب مجمع البحرین سے بھی ایک مراد لیا جاتا ہے، کیا تو مراد یہ ہے کہ مجمع البحرین سے مراد یہ ہو کہ جہاں پر دو سمندروں کا پانی اکٹھے ہو جاتا ہے تو اسے مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک پانی جو ہے نا وہ مٹیالہ پانی ہوتا ہے اور ایک پانی جو ہے بالکل سفید پانی ہوتا ہے، وہ دونوں جب آپس میں چلتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک برزخ ہوتی ہے، یہ والا پانی وہاں مکس نہیں ہوتا، یہ وہاں مکس نہیں ہوتا۔ رب کی قدرت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قدرت، تو اسے کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو بحر ایسے چلتے ہیں یلتقیان دونوں ملے بھی ہوتے ہیں، لیکن رب فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں بغاوت نہیں کر سکتا اور یہ اس طرف بغاوت نہیں کر سکتا۔ اچھا بظاہر دیکھا جائے تو یہ سمندر کی مثال ہے، پانی کی مثال ہے، لیکن رب کائنات نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مجمع البحرین کیوں بھیجا؟ کیونکہ مجمع البحرین سے مراد وہ نہیں تھا کہ سمندر میں دو قسم کا پانی ہوا، بلکہ مجمع البحرین سے مراد وہ شخص تھے جو سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام تھے، جس کو رب کائنات نے علوم ظاہریہ بھی عنایت فرمائے تھے اور علوم باطنیہ بھی عنایت فرمائے تھے۔
اب دو علوم کا جو حامل ہوتا ہے تو اسے مجمع البحرین کہتے ہیں. رب نے وہ دو بحریں انہیں عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کہتے ہیں. تو انہیں ذی النورین کیوں کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ انہیں ذی النورین اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں ہیں. تو اگر صاحبزادیوں کی وجہ سے وہ نور دو نوروں والا بنتا ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی تو ایک نور ہے، ایک صاحبزادی ہے، تو اسے ذی النور کیوں نہیں کہا گیا؟ علی کرم اللہ وجہہ کو تو ذی النور نہیں کہتے نا، ان کا نام نہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ حضور کے وہ دونوں جو صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عقد ازدواج میں تھی تو انہیں بھی ذی النورین کہا جاتا ہے. لیکن مشایخ فرماتے ہیں اس سے ذی النورین مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کریم نے شاہراہ کمالات نبوت اور شاہراہ کمالات ولایت دونوں سے حصہ دیا تھا، تو وہ ذی النورین وہ دو نوروں والا بنا. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرمایا مجمع البحرین چلے جاؤ. مراد یہ نہیں تھا کہ سمندر، کیونکہ جب آپ آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے کو کچھ لے لو نا، ساتھ چلتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو مچھلی جس دریا میں چلتی ہے وہ مری ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی جو ہے وہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے تو وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور دریا کے اندر وہ چلی جاتی ہے. اور جب وہ دریا کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ دریا کے پانی میں ایک سوراخ بنا کے چلتی ہے. اب پانی جہاں سے وہ مچھلی اندر جا رہی ہے پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہا بلکہ ایک ہول بنتا ہے. وہ جو آپ کے ساتھ خادم تھے انہیں نہیں معلوم ہوا، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو مچھلی تلی ہوئی ہمارے ساتھ کھانے کے لیے ہے اب وہ مچھلی جو ہے نا وہ زندہ ہو. یہ تو ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عقل نہیں مانتا یہ اس بات کو. میں کہتا ہوں دین عقل پر ملتمس نہیں ہے. دین جو ہے وہ اگر آپ نے عقل پر پرکھنا شروع کر دیا تو پھر تو ساری نبوت کا بھی انکار ہے. کیسے ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں مجھے وحی ہوتا ہے؟ یار پریکٹیکل ایسے ہوتا ہے. تو جب کافی آگے سفر کیا اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو بقیہ جو آگے سفر تھا آپ کا، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام قد لقینا من سفرنا هذا نصبا، جب وہاں سے نا چند قدم آگے چلے گئے تو بہت تھک گئے. پہلے نہیں تھکے ہوئے تھے، جب وہاں سے وہ آگے چلے گئے تو اپنے اس خادم کو کہا قد لقینا من سفرنا هذا نصبا. فرمانے لگے کہ یار اس سفر نے تو مجھے بڑا تھکا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ قد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم تو اس سفر سے بڑے تھک گئے ہیں. چلو وہ جو ہم اپنے ساتھ خوراک لے کے آئے تھے تو کھانا لے کے دو. انہوں نے جب وہ اپنا اس زمانے میں جو بھی ٹفن تھا وہ جب کھولا تو دیکھا کہ مچھلی نہیں ہے اس میں. تو اچانک انہیں یاد آیا، کہنے لگے کہ اوہو مجھے تو اب یاد آیا وہاں پر جب ہم رکے ہوئے تھے تو وہیں پر مچھلی جو ہے نا وہ پانی کے اندر ایک ہول بنا کے اندر چلی گئی. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک کنا نبغی، وہ جگہ تو یہی ہے جس کے ہم تلاش کرتے. فرتد علی آثارہما قصصا، واپس پلٹ گئے. ہم وہاں جب واپس پلٹ گئے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، پھر وہاں پر جب ملے تو وہاں پر ایک بندہ نمودار ہوا اور ان سے جب ملے تو وہ کون سا بندہ تھا؟ ایسے بندہ تھا کہ رب فرماتے اسے ہم نے اپنی طرف سے ایک علم عنایت فرمایا. اچھا کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ نبی وسلم اللہ کے نبی ہے اور خضر علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ تو ان کی نبوت میں اختلاف ہے. کچھ کا قول ہے کہ وہ نبی تھے،
کئی علماء کا قول ہے کہ وہ ولی تھے. تو کیا اب حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے؟ تو اس سے سلوک و تصوف ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جو مکمل فضیلت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک فضیلت ہے اور اس فضیلت کو کہتے ہیں فضیلت جزئی. تو کلی فضیلت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہے اور جزئی فضیلت جو ہے وہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام. مثلا میں تو علم دین پڑھا ہوا ہوں، لیکن انگلش اور سائنس سے اور جغرافیہ اور بیولوجی سے میں ناواقف ہوں مثلا. تو ایک اور بندہ ہے کہ جنہیں انگلش اور بیولوجی اور میتھس اور یہ ساری چیزیں ان کو آتی ہے، سائنس وغیرہ سب آتی ہے. تو جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس بندے کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھائی مسائل حل ہو رہے ہیں ان سے، اور مولوی صاحب سے تو ہو نہیں رہے. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ زیادہ عالم تر ہے. لیکن ان کے پاس جو علم ہے نا وہ علم میرے پاس جو علم دین ہے یا علم لدنی ہے، وہ اس علم سے اگر ان کو کچھ اور بھی ایکسٹرا ان کو ملا ہوا ہے تو یہ جزئی فضیلت، کلی فضیلت نہیں ہے. اچھا اب فرق بھی کیسے معلوم ہوگا کہ ان کو جزئی فضیلت ہے اور ان کو کلی فضیلت؟ فرق اس کا یہ مجدد رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فرماتے اللہ کے بندے جب اللہ رب العزت کی وصل و قرب میں جاتے ہیں اور جب ان کا عروج تام ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کا نزول بھی تام ہوتا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 4 سیر پڑھتے ہیں: سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء. 2 kinds of سیر جو ہے وہ عروجی سیر، اور یہ 2 جو ہے یہ نزولی سیر. سیر اللہ یعنی سیر فی اسماء اللہ، اور سیر باللہ سیر فی ذات اللہ، فی مراتب ذات اللہ، اللہ کے مراتب ذات میں سیر کرنا. اور پھر تیسری سیر جب شروع ہوتی ہے تو انہیں کہتے ہیں سیر عن اللہ باللہ، رب سے واپسی کا سیر. یار اگر آپ واپسی کا سیر کر رہے ہو، آپ کہیں پر جائے اور وہاں سے جب آپ واپس آتے ہو تو جانا جو ہے وہ واپسی سے تو افضل ہے نا. آپ کسی کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، کس سے ملاقات کے لیے یہ جانا تو افضل ہے، لیکن واپس آنا جو ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی طرف پشت کر کے آپ جائیں گے. تو جاتے ہوئے اقبال ہے اور واپس آتے ہوئے ادبار یعنی پشت کرنا ہوتا ہے. اقبال جو ہے وہ ادبار سے افضل ہے. اقبال سامنے آنا یہ واپس پلٹنے سے افضل ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیر عن اللہ کر رہے ہیں، اللہ سے واپسی کا سیر. تو مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے صرف سیر عن اللہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم ایک شق کا اضافہ کرتے ہیں کہ سیر عن اللہ باللہ، رب سے واپسی کا سیر اللہ سمیت واپس آنا، یعنی اللہ کے انوار و تجلیات کو لے کے واپس آنا، خالی نہ آنا. اور چوتھی سیر ہمارا کیا ہے؟ سیر فی الاشیاء، تمام چیزوں کی سیر. اب سلسلہ علیہ قادریہ یا چشتیہ یا سہروردیہ والوں نے سیر فی الاشیاء کو الگ طرح سے بیان کیا. آپ کہتے ہیں سیر ناسوتی ہے، سیر جبروتی ہے، سیر ملکوتی ہے اور سیر لاہوتی ہے. سیر ناسوتی زمین کی تہ سے لے کے زمین تک، پھر جبروتی سیر زمین سے لے کے آسمان تک، اور تیسرا سیر جو ہے وہ آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک، اور چوتھی سیر جو ہے وہ لاہوتی سیر، وہ عرش عظیم الشان تک سیر. یہ سیر فی الاشیاء ہے. اچھا مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خضر علیہ نبینا علیہ السلام اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان فرق یہ تھا، فضیلت آپ سمجھ لیجیے. جو سیر اللہ، سیر فی اللہ طے کرتے ہیں
اور واپس سیر عن اللہ باللہ کرتے ہیں، سیر فی الاشیاء کرتے ہیں، پھر ان کا سارا کام جو ہے وہ اسباب سے ہی ہوگا۔ بیمار ہوں گے تو ٹیبلٹ لیں گے، کھائیں گے، کہیں جانا ہوگا تو سواری کی بندوبست کرنی ہوگی، کہیں پر بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے۔ اب یہاں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ اور سیر فی الاشیاء مکمل انصرام تک پہنچا کے جب وہ اپنی مدین سے نکلا ہے تو مدین سے مجمع البحرین تک وہ جب آتے ہیں تو سواری پر سوار ہو کے آتے ہیں، اور ساتھ میں کیا لے کے آئے تھے؟ کھانا بھی لے کے آئے تھے نا کہ بھوک لگے گی بھائی۔ پھر اس نے کیا کیا تھا، وہ جہاں سے وہ مچھلی گم گئی تھی نا تو وہاں سے وہ تھوڑا سا آگے گئی تو کیا کیا، قد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یار ہم تو بڑی تھک گئے۔ لیکن خضر علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، رب فرماتے فوجدا عبدا من عبادنا، خضر نے کوئی زبر نہیں کی تھی، بس اچانک وہاں سے زمین سے نمودار ہو گئے تھے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ، سیر فی الاشیاء مکمل کر لے وہ اسباب پہ کام کرے گا۔ میں اور آپ، میں لاہور سے آ رہا ہوں تو یار ہم کہتے ہیں بڑا ولی وہ ہے جو آستین پکڑوا کے نا کعبۃ اللہ پہنچا دے، ہے نا؟ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے کہ بڑا ولی اللہ یہ، میں تو کبھی بھی ایسے آستین پکڑ کے نہیں گیا، کبھی ایسے ولی کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کسی کو اپنا آستین پکڑایا تھا اور اسے مدینہ منورہ کی سیر کرائی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن خود شیخ عبد القادر جیلانی پیدل سفر کر کے حج پہ گئے تھے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کسی کو، کسی ہندو قافلے کو انہوں نے دکھایا تھا، کہا کدھر جانا ہے، کہنے لگے کہ شہر کا نام لیا تھا کہ اس شہر میں جانا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ یار اس شہر کو کیا کرنا ہے، میں تجھے شہروں کے شہر لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کدھر؟ آنکھیں بند کر لو، کر لیا، کہا اب کھولو آنکھیں، جب کھولی تو مدینہ منورہ میں تھے۔ لیکن خود حضرت شیخ جو تھے وہ حج پہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے آئے ہیں کراچی، اور کراچی سے اس زمانے میں ممبئی تھا، بمبئی آ گئے ہیں، وہاں سے وہ کشتی میں بیٹھے ہیں، سمندری کشتی میں، اور خود جا کے سفر کیا جدہ۔ فرق یہ ہے، میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابی کو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی ایک پہر گئی، میرے خیال میں عزیز بھائی نے بھی اس مسجد کی زیارت کی ہوگی، میرانی صاحب نے جو کی ہے میرے خیال میں، مسجد نور کی، تو وہاں کا واقعہ یہ ہے کہ دو صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، رات کافی ہو گئی، بات کرتے کرتے علوم مبارک سنتے سنتے، تو حضور نے فرمایا چل اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تو کافی رات ہو گئی ہے، بہت تاریکی ہے، ٹارچ لائٹ روشنی تو ہے نہیں، کیسے جائیں؟ تو حضور نے اسی درخت سے، کھجور کی درخت سے ایک ٹہنی کاٹی اور ان کو پکڑایا، یہ لو یہ تمہیں روشنی کر کے دے گا۔ تو انہوں نے دونوں جو ہے نا اس میں سے تیز ٹارچ کی روشنی تھی اور دونوں اس میں سے جا رہے تھے۔ جب وہ کسی حد تک سفر مکمل کر گئے تو ان کے بعد دونوں نے الگ الگ سمتوں میں جانا تھا، تو اب کیا کریں گے؟ تو ایک نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹہنی میں تو کمال ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کمال ہے اس میں، تو ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ٹہنی اس نے لی، ایک اس نے، دونوں سے روشنیاں جاری تھی، گھر پہنچ گئے، جیسے گھر پہنچے روشنیاں ختم۔ لیکن یار ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کی نزول ہوں گے عالم اسباب میں تو پھر تجھے اسباب پہ کام کرنا ہوگا، ڈاکٹر کی فیس دینی ہوگی، وہ ٹیکہ لگا کے دیں گے، وہ تمہیں دوائی دیں گے۔ کریم آقا نے فرمایا ما من داء الا ولہ دواء، کوئی اچھا یہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن 70,000 ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ کریم اسے بغیر حساب کتاب کے، ابھی حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوں گے، اسے فرمائیں گے تم سارے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کا جو خازن کھڑا ہے وہ کہیں گے کہ بھئی ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے رب نے حکم دیا ہے کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ کون ہوئیں گے؟ لا یتداؤون ولا یتطیرون
وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس نے کوئی دوا کھائی ہی نہیں، اور ولا یتطیرون، انہوں نے کبھی بدشگونی فعال بنایا ہی نہیں، وہ ایک پیر صاحب کے پاس نہیں گئی تعویذ دو، کیوں؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی توکل اللہ پر اتنی مضبوط ہوں گی نا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو اسباب ہے بھائی، سبب کی بجائے میں مسبب الاسباب کی طرف جا رہا ہوں، یہ تو سبب ہے سبب، لیکن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اسباب پہ کام کرنے والے ہیں، ہم اسباب پہ صبح جائیں گے آفس، کام پہ جائیں گے، وہاں سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں سیلری مل جائیں گے اور لا کے اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ بنی اسرائیل جیسے من و سلوا اترے گا اور ہم کھائیں گے۔ اچھا اب ڈیفرنٹ کیا ہے دونوں کے درمیان؟ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی مراتب قرب عنایت فرمایا، اور مراتب قرب عنایت فرمانے کے بعد عالم اسباب میں لے کے آئے۔ اچھا اگر وہ عالم اسباب میں نہ آتے تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی کوئی امتی نہ بنتا، کیونکہ جو عالم اسباب میں نہ آئے وہ ماوراء الاسباب ہوتے ہیں، اور ماوراء الاسباب جو ہوتے ہیں وہ ملائکہ ہوتے ہیں، اور ملائکہ کا انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق جڑتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی امتی تھے؟ نہیں تھے، خضر علیہ نبی علیہ السلام کی کوئی امتی نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم نے خضر علیہ نبی علیہ السلام کو جو طریق ان کو دیا ہوا تھا، ان کے عروج تام نزول ان کا ہوا تھا، لیکن جو تام نزول ہے وہ ان کا نہیں ہوا تھا، تو مکمل نزول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسباب کی ضرورت ہی نہیں تھی، ماوراء الاسباب تھے، وہ چاہتے تو چٹکی بجا کے سارا کام کر دیتے کہ جو ماوراء الاسباب ہوتے ہیں۔ اچھا ایک مثال اور سے بھی سمجھا دیتا ہوں، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، خیر ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آسمان میں گئے ہیں نا، آسمانوں میں گئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمانوں میں گئے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب آسمانوں میں جا رہے تھے تو بے اختلاف روایات آپ کا عمر جو ہے وہ 40 سال، یا ایک روایت کی لحاظ سے ان کا عمر جو تھا وہ 63 سال، لیکن 40 سال والا عمر جو ہے وہ زیادہ احادیث میں۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب آسمانوں میں گئے، وہاں سے لے کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ ہے اسے کہتے ہیں فطرت کا زمانہ، تو 600 سال درمیان میں گزرے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے درمیان۔ 600 سال وہ، اور میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اب کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی شروع ہو گئی، 1500 سال ہو گئے۔ 1500 اور 600 کتنے سال ہو گئے؟ 2100 سال ہو گئے۔ اب ہوگا یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہونا ہے، چل یوں سمجھ لے اگلے جمعے کو قیامت ہے۔ تو قربی قیامت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اتریں گے آسمانوں سے۔ تو جب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اتریں گے آسمانوں سے، تو روایت ہے کہ دمشق کی ایک جامع مسجد میں آپ اتریں گے، مینار پہ اتریں گے آپ۔ تو آسمانوں سے بڑے آرام سے اترتے 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 وہ دمشق کی اس جامع مسجد کی مینارے پر آئیں گے، اور جیسے ان کے قدم مبارک مینارے پہ پڑیں گے تو دن ہوگا جمعے کا۔ تو جیسے قدم آپ کے پڑیں گے نا اس مینارے پر، تو آپ آواز لگائیں گے، اے اللہ کے بندو سیڑھی کی بندوبست کر لو، میں نے نیچے اترنا ہے، قربان جائے تیری شان کی۔ 500 سال کا رستہ بغیر رسی کے بغیر سیڑھی کے آگے آ گئے یہاں پہ۔ ارے 50 فٹ سے نیچے نہیں آ سکتے، یہاں سے بھی آ جاؤ۔ آسمانوں سے بغیر رسی کے، بغیر کسی سیڑھی کی، بغیر کسی رسی کے، کسی اور وسیلے کے بغیر میں تیری شان کی قربان جاؤں۔ یہ تو آپ معجزہ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ 50 فٹ کا بھی معجزہ دکھا دو، یہاں سے بھی نیچے ہوتی۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا کہ وہاں سے انہوں نے کہا میں آسمانوں سے آیا ہوں، اب یہ کیا ہے 50 فٹ ہے، یہاں سے بھی نیچے اتروں گا، اور انہوں نے قدم ہوا میں رکھا اور گر گئے العیاذ باللہ، اور آپ شہید ہو گئے، تو فرماتے ہیں یہ خودکشی کی زمرے میں آئے گا۔ کیوں؟
یار آسمانوں سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں آپ اور 50 فٹ پہ نہیں آ سکتے؟ تو فرماتے جب تک ان کی قدم اسباب پر نہیں پڑے تھے تو وہ ماوراء الاسباب تھے، وہ کر سکتے تھے، اور جیسے وہ اسباب پر قدم رکھیں گے تو اچھا بڑی آسان کر کے آپ کو بتا دوں، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ خون اور جو خواتین کے مینسز ہوتی ہیں نا، وہ مینسز ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ان کو ناک اور منہ پر ایک نالی لگی ہوتی ہے، سانس وہ نہیں لے سکتا، مگر وہ سانس لیں گے جو ماں پمپ کریں گی اور وہ آگے سے جو ہے نا وہ دھڑکتا رہے گا، لیکن وہ 9 مہینے زندہ رہتا ہے وہاں پر۔ ان کی پیدائش کی فوراً بعد آپ ان کی منہ اور ناک پر ہاتھ لگا کے ان کا سانس روک لیں تو کیا ہوگا؟ مر جائے، زندہ نہیں ہوگا۔ اچھا چلو وہاں تو ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا سانس لے رہا ہے، تو وہ جو ماں کی پیٹ میں ان کو جو خوراک مل رہی تھی پیدائش کے فوراً بعد ان کو آپ خون کی سپلائی کر دیں منہ کے ذریعے تو کیا ہوگا؟ مر جائے، وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ اسباب سے ماوراء تھے اور اب دنیا میں آ گئے، اسباب میں آ گئے، بس ہو گئے۔ اچھا تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک اب کتنی ہے؟ 2100 سال۔ لیکن جب آپ اتریں گے قیامت والے دن، قیامت کے قریب جب آپ اتریں گے تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 40 سال۔ 2100 سال تو ہونی چاہیے نا کم از کم، 2100 سال تو ہونی چاہیے نا عمر ان کی، لیکن نہیں، ان کا عمر وہی 40 ہوگا جہاں آپ گئے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اسباب کو کراس کر کے مسبب الاسباب کی طرف ماورائے اسباب چلے گئے تھے، اور جب تک واپس اسباب میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ان پر زمانہ گزرتا ہی نہیں۔ یہ تو روایت ہے نا کہ یہ ہمارے جو خواتین آپس میں بیٹھ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پتاوا، پتاوا پا کے ساتھ۔ تو جب خواتین جو ہے نا وہ ہمارے علاقوں میں سردیاں بہت ہوتی ہیں، وہ جب سردیوں سے گھبرا کے دھوپ جب نکل جاتی ہے نا تو وہ خواتین کے آپس میں ایک بیٹھک ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے یہ فتاوا کا نہیں، یہ پتاوا کا مسئلہ ہے۔ وہ جب خواتین آپس میں بیٹھتی تو ان کو پتاوا کہتے ہیں، پشتوں میں اسے پتاوا کہتے ہیں، یعنی پتاوی کا معنی یہ ہے کہ سورج کی دھوپ میں بیٹھنے والے۔ وہاں پہ خواتین نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، تو خواتین نے یہ بھی بنا رکھا، خضر علیہ السلام زندہ ہے اور وہ آتے ہیں ہمارے جانوروں کے آنکھوں میں وہ سرما ڈالتے ہیں، اور جمعرات کو وہ آتے ہیں۔ صبح جو ہے ہماری خواتین بھی ساری دوڑی جا رہی ہوتی تھی، کدھر جا رہے ہو؟ صبح ہم جانوروں کو دیکھنے جا رہے ہیں جی، بھیڑ بکری بھینس وغیرہ کو دیکھنے۔ کیوں؟ کہہ رہے رات کو خضر علیہ السلام آئے تو ان کو سرما ڈال دیا۔ نہیں ایسے نہیں ہے، خضر علیہ نبینا علیہ السلام مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد خضر علیہ نبینا علیہ السلام اور الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عالم ارواح میں سے ہو یا عالم اجساد میں سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم عالم ارواح میں سے ہیں، لیکن ہماری روح کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم بشکل جسد جہاں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، تو ہم ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فضیلت ہے وہ جزئی فضیلت ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام اسباب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور کشتی جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ان کے اسباب پہ کام کر رہا ہے، اب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ دیکھ رہا ہے کہ کشتی کے نچلے والے تختی کو انہوں نے اٹھا بھی دیا، توڑ بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں پانی نہیں آ رہا، پانی کے اندر ہے لیکن وہ پانی نہیں آ رہا۔ تو آپ نے تعجب کی، یہ کیا بات ہے، آپ نے کشتی توڑ دی، یہ کیوں توڑی آپ نے؟ لیکن جو ان کے وہ اسباب پہ تھے یہ ماوراء الاسباب تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے میں اگر کشتی میں بیٹھ جاؤں اور نچلے والا تختہ نکال لوں تو کیا ہوگا؟ پانی آئے گا، ڈوب جاؤں گا، لیکن وہاں وہ نہیں ڈوبتے،
لیکن موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو یہ کام انہونی اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ تو اسباب پہ کام کرنے والا ہے اور خضر علیہ نبی علیہ السلام ماوضع الاسباب پہ. اچھا چلتے ہیں، پھر ایک بندہ ملتا ہے، بچہ ملتا ہے، اسے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا سر قلم کر لیا. لیکن کسی کے پاس بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ کوئی چھری سے کاٹا ہو، کوئی تلوار سے کاٹا ہو، کھلاڑے سے کاٹا ہو. نا خضر علیہ نبی علیہ السلام نے ان کی بالوں کا یہاں جڑ تھا، اس جڑ سے پکڑا اور یہ اپنی انگلی اس کی ایسے کر کے کر لی اور سر جو ہے نا وہ تن سے دھڑ سے آگے. موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھری نہیں ہے ہاتھ میں، کوئی ان کے پاس کوئی کلاڑا بھی نہیں ہے، کوئی تلوار بھی نہیں ہے، یار کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے تم نے قتل کیا؟ کہا تم نے بولنا نہیں، سوال نہیں پوچھنا، بس صرف دیکھنا ہے. گئے جناب، دیوار گرنے کے قریب تھی اور بس آپ نے یہ نہیں کیا کہ کارا اور سیمنٹ اور اینٹیں وغیرہ منگوائیں اور دوبارہ سے کھدائی کر کے دیوار، نہیں گرنے والی دیوار تھی، بس ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار کھڑی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا، کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تو میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، میں تو ماوراء الاسباب ہوں اور آپ اسباب والے. آپ کو تو بھوک بھی لگتی ہے. جب شہر میں داخل ہوتے ہیں نا، اس شہر میں، تو اس شہر کے دروازے پر دروازے والوں نے، شہر والوں نے کہا نہیں اندر نہیں آ سکتے، مغرب کے بعد ہم دروازہ کسی کو نہیں کھولیں گے. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بحث کرنے لگے، یار ہم کون ہے آپ کو پتہ نہیں، اور ہم جو ہے نا مسافر ہے، بارش ہو رہی ہے تو دروازہ کھولیں، ہمیں اندر آنے دے. کہا نہیں ہمارے قوانین میں یہ نہیں، ہم مغرب کے بعد کسی کو دروازہ نہیں کھولتے، رات وہاں گزاری. تو وہ جب رات کا واقعہ بھی آپ پڑھیں گے نا مفسرین سے، تو وہاں پر موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پوری رات بارش میں بھیگتے رہے، انہیں بھوک بھی لگی، اور خضر علیہ نبی علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک بوند بارش بھی نہیں برسی، نہ ان کو بھوک لگی. تو بار بار ان کو کہتے ہیں اے اللہ کے بندے مجھے بھوک لگی ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہے. خضر علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ لن تستطيع معي صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، بیٹھ جا بس. دروازہ صبح کھولا، اندر گئے تو موسیٰ علیہ السلام جلالی. تو جب دیوار سیدھی تھی کہا نبس میرے اور آپ کا ختم. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا، رات کو ہم بھیگتے رہے، کھانا نہیں دیا، بھوک سے بری صورتحال رہی ہماری، اور آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ اتنی نیکی کر لی کہ ان کا دیوار سیدھا کیا. تو فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک، چل بس اب ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، بس اب جدائی ہے، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کرتا ہوں. تو اب میں تجھے اس کے تعبیرات بھی بتاتا ہوں. کشتی میں نے کیوں توڑی تھی؟ یہ سفینہ، یہ کشتی جو تھی وہ ایک بڑے غریب آدمی کا کشتی ہے، اور یہاں سے وہ مزدوری کر کے آگے تک لے کے جاتے ہیں. بادشاہ وقت جو ہے نا وہ جس کا کشتی زیادہ چلتی ہے وہ کشتی پہ قبضہ کر لیتا ہے. جب کشتی بہت اچھی ہو، سالم ہو، تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو میں نے اسی لیے کشتی توڑی کہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، بیچارے کی اپنی مزدوری ہوتی رہی. لیکن قربان جائے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ سوال نہیں پوچھا کہ حضرت وہاں جب آپ نے تختی نکالی تو کشتی تو خراب ہی نہیں ہوئی، پانی تو اندر آئی نہیں، یہ نہیں پوچھا آپ نے، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پوچھیں گے نہیں. ھذا فراق بینی و بینک، چل وہاں سے چل. اس سارے واقعے کو بیان کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سلوک اور طریقت کا کام جو ہے نا اور نبوت کا جو کام ہے، یہ دونوں یہ ماورائے طور عقل و نظر ہے. اس میں نہ عقل کی گنجائش ہے نہ نظر کی گنجائش ہے. میں تو ابھی جبار بھائی کی مثال دوں گا. فلمی تھے نا، ڈانس کرتے ہوتے تھے اور فلموں میں آیا کرتے ہوتے تھے، اور پھر اللہ کی اس بندے کو کیا ہو گیا، یکدم داڑھی رکھ لی، امامہ سر پہ رکھا، پھر لباس مسنون، پھر ذکر کرنے لگے. اور لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنے والا اچانک کیسے ہو سکتا ہے؟
کسی نے نہ لیکچر دی، کسی نے نہ بتایا، کسی نے کچھ نہیں، بس اللہ کے ایک بندے سے ملا، اس نے ان کو توجہ کی اور پھیرنے والے ذات نے ان کا دل پھیر لیا، ہو گیا اب اپنے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ندیم بھائی جہاں کام کرتے ہیں وہ کام والی جگہ سے بھی توبہ، لیکن وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ ماڈلز ہوتے ہیں، اور یہ ڈیزائنر ہے، ان کے ڈیزائن کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کے ڈیزائن کرتے ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی نواسی کا بھی انہوں نے جوڑا تیار کیا، اور تو اللہ رب العزت، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ ایسی گناہ کے درمیان بیٹھے ہو اور اس گناہوں کے درمیان بھی رب تمہارا حفاظت فرمائے، تو بچا رہے۔ یہ عقل نہیں مانتا، یہ تمیز نہیں مانتا۔ میں اپنا مثال بھئی، آپ کو پتہ ہے آپ نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، تو جا کے آپ نے کھانا ہوگا۔ میرے الحمدللہ آستانے میں وہاں پر میرے صرف بجلی کا جو بل آتا ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے بجلی کا بل آتا ہے، اور میرے کھانے پینے کا، میں پیر صاحب ہوں، میں بھی ایسے چھوٹا موٹا کھانا نہیں کھاتا، خوب کھاتا، اچھا کھانا کھاتا، 2-3 لاکھ روپے میرے گھر کا خرچہ۔ میں لاہور سے نکلتا ہوں اپنی گاڑی میں، 45,000 کی فیول ڈال کے آیا، سارا کچھ کیا ہے، لیکن میری عقل سے ماورا ہے کہ رب مجھے کہاں سے عنایت فرما دے، چل رہا ہے سب سے اچھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عقل اور نظر سے بالکل میچ نہیں کرتا، بلکہ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کی طرف سے فضل ہے کہ اللہ کی فضل، اللہ جسے چاہے اللہ انہیں یہ فضل عنایت فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، تمہیں ٹرسٹ کرنا ہوگا، بغیر ٹرسٹ کے نہیں ہوگا۔ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں ربا تیرے سپرد، جو ہوا سو ہوا تیری مرضی سے، جو نہ ہوا پروردگارا تو میں کون سا میرے باپ کا جاگیر ہے، بس تمہیں دینے والی ذات ہے، تو عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے جو ڈیوٹی سونپی ہوئی تھی کہ فذکرونی اذکرکم، بس وہ میں کرتا رہتا ہوں، اور ربا تیری مرضی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی 17 کروڑ ماہانہ آمدن ہے، 17 کروڑ ماہانہ ان کی آمدن ہے مزار شریف کی۔ جو پراپرٹی داتا صاحب کے پاس ہے نا، اسے ہمارے یہ جو نام بھول گیا، بحریہ والے، کیا ہے، ملک ریاض نے کہا مزار شریف جو ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں، مسجد بھی چھوڑ دیں، جو داتا کے پاس پراپرٹی ہے نا وہ پراپرٹی مجھے دے دیں، میں پاکستان کا پورا قرض ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اتنی تو آپ کے پاس پراپرٹی ہے، 988 سال ہو گئی اپنی قبر میں، نہ کام کرتے ہیں، نہ روزگار کرتے ہیں، نہ زندگی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں بھی جاتا ہوں داتا کو دے رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، اچھا دے بھی رہے ہیں اور وہاں سے لے بھی رہے ہیں، ہم وہاں دے بھی رہے ہیں اور وہاں سے لے بھی رہے ہیں۔ پوری لاہور میں جس کو کھانا نہیں ملتا نا، جتنا مزدور طبقہ ہے، جتنا کام والا طبقہ ہے، پردیسی جو لاہور میں ہے، ان کے کھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے داتا نے، بس وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جائیں، اور داتا کا لنگر جو ہے نا وہ جاری و ساری۔ تو یہ عقل کی تقاضے نہیں ہے، لیکن اس عقل کو پانے کے لیے عاقل ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا پتہ نہیں یہ لوگ بیٹھ کے سر کو ہلا کے پتہ نہیں کیا کرنے لگے، یار پیر صاحب کے پاس جا کے وہ ایسے کر کے اور ان کو تو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یار یہ تو احمق ہے۔ تو یہی سنت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بڑی نظیف تھے نا، صاف لباس پہنا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو جاہل لوگ ہیں، یہ جو منافق ہیں، کفار ہیں، تعرفهم الاغنیاء من التعفف، یہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں،
صحابہ بڑے مالدار لوگ ہیں. من التعفف، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ یہ بڑے عفیف اور پاک لوگ ہیں. تھوڑا سا باہر جائیں گے نا، یہاں پہ آپ کو کروڑ پتی بھی ملیں گے. کل میرے پاس ایک آیا ہوا تھا، میرانی صاحب نے بھی دیکھا. ان کے ہاتھوں کو آپ دیکھیں گے نا، جیسے وہ سارا دن جو ہے نا وہ کچرے میں کام کیا ہوگا. جوتا اس نے جو پہنا ہوتا ہے نا، پلاسٹک کا جوتا اس نے پہنا ہوتا ہے، اور جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں. تو میں ویسے ان کے ساتھ مذاق کرتا رہتا ہوں کبھی کبھار. میں اس کو کہا اگر آپ کسی کے سامنے جائیں گے نا اور تھوڑا سا منہ بنائیں گے تو وہ اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے تجھے دے دیں گے. یار یہ مانگنے والا ہے کروڑ پتی ہے تو ایسے. اور میرے یہاں پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جس کو رات کے کھانے کے بھی پیسے نہ ہوں گے، لیکن چہرے چمکتے جائیں گے، روشن ہوں گے. کیونکہ تعرفهم الاغنیاء من التعفف. یہ میں آپ کو جو فائدے بتا رہا ہوں یہ دنیا کے فائدے ہیں جو سلوک سے مل رہے ہیں، دنیا کی. اور آخرت کے فائدے وہ ہیں کہ رب نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب احد. نعمتیں ایسی رکھی گئی ہے جو کبھی کسی کے آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ان نعمتوں کے بارے میں کسی نے سنا نہیں ہے، اور نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی کے دل میں بھی خطرہ گزرا ہو. ایسے نعمتیں ویسے دلوں میں بڑی خطرے تو آ جاتے ہیں. دلوں میں کبھی جب بندہ اپنی بستر پہ ایسے لیٹا رہتا ہے، خیال آتا ہے یار میری جو ہے نا وہ پر ہوتے تو میں اڑ کے مدینہ چلا جاتا ہے نا. خیال آتا ہے، لیکن جنت کی کیسی نعمتیں ہوں گی جو خیال میں بھی نہیں آتے. وہ خیال آتا ہے جی 4 بیویاں ہوتی اور ایسے ان کے لیے محل بنا کے کرتے ہوتے تھے، اور یہ کرتے ہوتے ایسے کرتے ہوتے. نہیں وہ تمہاری خیال میں بھی نہیں آتی. وہاں پر تمہارے لیے کم از کم 70 رکھی گئی ہے، اور 70 بھی کیسی، اتنی شفاف کہ ان کی جسم اتنا شفاف ہو گئی کہ ان کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. دنیا میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی کو پردہ کرانا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن رب فرماتے ہیں اگر دنیا میں کروایا تو فرماتے ہیں جنت میں جو تجھے ملیں گی نا وہ ایسی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان کی اور نہ کسی جن کی نظر ان کے چہرے پہ بھی نہیں پڑی ہوگی. اتنی عفیف ہوں گی. اللہ اکبر. لیکن دنیا میں آپ کو تھوڑا بہت اپنی رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا تو پھر رب کی یہ ساری نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی. رب کی یہ ساری جو نعمتیں ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات پوری جو ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا فرمائی. لیکن خود سے اگر کوئی بندہ اس کو لینے کی کوشش نہ کرے تو پھر کوئی ملامت نہیں. تو معنی یہ ہے کہ میں اس بارے میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جیسے ہستی نے بھی سفر فرمایا تھا تو تجھے بھی یہ سفر کرنا ہوگا. کسی اللہ والے کے پاس جا کے، کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھ کے ان کی باطن سے باتیں. میں اکثر اپنی دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں آپ کسی کریانے والے کے پاس جائیں گے اور نے کہے مجھے سونا چاہیے، سونا، گولڈ چاہیے، مجھے گولڈ دو، 1 تولہ مجھے گولڈ دے دو. وہ تمہاری شکل دیکھ کے ہنستا رہے گا، یار یہ کریانے کا اسٹور ہے، یہاں گولڈ نہیں ملتا. اور کسی گولڈ والے کے پاس جاؤ، نے کہا بھائی مجھے سریا چاہیے، میں نے بلڈنگ بنانی ہے، سریا دے دو. وہ کہے گا یار اب یہاں پہ سریا نہیں ملتا. تو رب نے جو اپنی ان بندوں کو بٹھایا ہوا ہے، ان کے پاس جنرل سٹور ہے، ان کے پاس سریا بھی ملتا ہے، گولڈ بھی ملتا ہے، بسکٹ اور پاپڑ بھی ملتے ہیں، سارا کچھ ملتا ہے. لیکن ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک کستوری ہے، وہ کستوری لینے کے لیے جاتے ہیں. جب پاپڑ تو اگلی دکانوں سے بھی مل جائے گا، لوہے کی اپنی دکانیں نہیں، ان کے پاس کستوری، وہ خوشبو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عشق اور مشک چھپتے نہیں، چھپاتے، یہ چھپ نہیں سکتے. یہ ان کے پاس وہ عشق ہے، وہ کستوری ہے جو معرفت الہی کی کستوری ہے. بس ہم وہ کستوری حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو وہ خود منور ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بھی منور ہو ہی جاتے ہیں.
اللہ کرے کسی ایسے تقدیر تبدیل کرنے والے کے ہاتھوں لگ جائے ہم۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ مجھ پہ نظر لگے تو دودھ دینا بند کر دیتی ہے، وہ اچھا سا بلڈنگ نظر آئے اور نظر لگ جائے تو دڑام سے گر جاتا ہے، کوئی انسان پر نظر لگے قبر تک پہنچا دیتا ہے، یہ حق ہے۔ العین حق، مجدد نے ارشاد فرماتے ہیں جیسے بری نظر لگتی ہے ویسے اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ کہا فرماتے ہیں بری نظر لگے تو مال مویشی کو مار دیتے ہیں، انسان پر بری نظر لگے تو مر جاتا ہے، بلڈنگوں پہ لگے تو گر جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اچھی کی نظر لگے تو تجھے مرنے نہیں دیں گے بلکہ تجھے زمین سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں کسی اچھے سے ملا دے اور اللہ کرے ان کی نظر ہمیں لگ جائے تو اللہ ہمیں بھی ان کی سنگت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا کما یحب ربنا ویرضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم سهل ويسر علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار اوصلنا الى انتهاء جميع مقاصد خيرنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا مسبب الاسباب، اللهم يا مفتح الابواب، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا خير الفاتحين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا اکرم الاکرمین، اللهم يا غیاث المستغیثین، اغثنا بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو